السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں مزمل منیر۔ آج دن ہے اتوار کا اور ڈیٹ ہے 28 اگست 2022 کی۔ ہم نے بات کرنی ہے سیلابی صورتحال کے حوالے سے، جو ہمارے متاثرین ہمارے بھائی جو سیلابی صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیچ میں ذکر کرتے چلیں آج کے ان لوگوں کا، ہمارے اپنے سیاستدان کا، اپنی حکومتوں کا، کہ جنہیں اس سیلابی صورتحال کے اندر بھی سیاست کرنے کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اور ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جس طریقے سے نیچا دکھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ ہم لوگ کریں، اس چیز سے عمران خان صاحب کو نیچا دکھائیں۔ لیکن ہمارا خان بھی بڑا اعلیٰ ظرف بندہ ہے، اسے اس کا مقابلہ ایسے تو نہیں کہتے کہ بھئی خان ہے، کہ اس کا مقابلہ ہے ہی نہیں ہے۔ اور اس کا ظرف آپ چیک کیجئے، دیکھیے کہ اس بندے نے اپنے جلسے میں اعلان یہ کہہ دیا کہ میں پیر والے دن اپنی انٹرنیشنل کمیونٹی سے ایک ٹیلی تھون کروں گا اور اپنے سیلاب متاثرین کے لیے امداد اکٹھی کروں گا، اور پھر اس امداد کو حکومت کو جو ہے نا وہ دی جائے گی، تاکہ وہ اپنے حکومتی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس امداد کو استعمال کرے۔ تو اور جہاں تک یہ ایک سوات کے 5 بھائی، سب سے پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کرتا چلوں کہ وہ جو 5 بھائیوں کی بات کی جا رہی ہے، وہ 5 بھائی نہیں تھے، 2 کزن تھے، 3 مقامی تاجر تھے، مقامی لوگ تھے، اور تھے 5 کے 5 لوگ ہی تاجر۔ اب وہاں پہ جب یہ اپنی اس چیز کے لیے گئے ہوئے تھے، خریداری کے لیے، تو اعلان ہونا شروع ہو گئے کہ بھئی سیلابی ریلا گزرنے والا ہے، یہاں سے آپ محفوظ مقام پہ منتقل ہو جائیں۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ سب سے پہلے وہ اپنی گاڑیاں بچا لیں، جبکہ ایسی صورتحال کے اندر چاہیے یہ ہوتا ہے کہ اپنی جان، اسلام بھی کہتا ہے کہ آپ کی جان سب سے زیادہ ضروری ہے، اپنی جان بچائیے۔ انہوں نے اپنی گاڑیاں بچائیں سب سے پہلے جا کے، پھر لیکن قدرت کی کرنی ایسی ہوئی کہ بھئی سیلابی ریلا وہاں سے گزر چکا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز کے اندر جو تصویریں وائرل ہو رہی ہیں، ان کے اندر پیچھے گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں، وہ انہی تاجروں کی ہیں، لیکن وہ کسی طریقے سے کرتے کراتے پھر جب انہیں سمجھ آئی کہ نہیں بھئی اب ہمیں خود کو بچانا چاہیے، تو وہ ایک چٹان کے اوپر پہنچ گئے۔ اب وہاں پہ جب وہ آتے ہیں تو وہاں سے بھی وہ ان کی کوشش یہی ہے کہ بھئی ہم کسی طریقے سے گاڑیوں کے ساتھ نکلیں یا خود بھی چلیں، نکل جائیں۔ اب وہاں سے ہوتا یہ ہے کہ اتنی دیر میں سیلابی ریلا آہستہ آہستہ جب وہ کوشش کرتے ہیں وہاں سے باہر نکلنے کی چٹان کے اوپر آنے کے بعد، لیکن سیلابی ریلا آہستہ آہستہ لمحہ بہ لمحہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور وہ لوگ وہاں پہ پھنس کے رہ جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ چٹان کو بہا کے ساتھ لے جاتا ہے، اتنا زیادہ ساتھ سیلابی ریلا آ جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ مقامی لوگ جب یہ سارا منظر دیکھتے ہیں تو وہ رسیاں پھینکتے ہیں ان کی طرف، جن میں سے وہ لوگ ان رسیوں کو، ایک بندہ تو رسی کو کیچ کر کے باہر وہ کھینچ لیتے ہیں، زخموں کی تاب، زخم آتے ہیں اسے، اور مقامی لوگوں سے کھینچ لیتے ہیں، بہرحال زندہ نکال لیا جاتا ہے۔ باقی کے 4 لوگ جب تک ان تک رسیاں پہنچتی ہیں اور وہ سوچ بچار کرتے رہتے ہیں، لیکن تب تک پہلے تو وہ رسیاں پکڑتے نہیں کہ نہیں بھی ہم کسی طریقے سے جو ہے نا، وہ میں نے بتایا نا کہ وہ ان کی تب بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی گاڑیاں گوڑیاں سارا سامان بچا لیں، لیکن ایک ان میں سے جب جاتا دیکھتے ہیں نا، تو جب بچ جاتا ہے تو پھر وہ باقی فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم بھی اب رسیاں پکڑ کے نکلتے ہیں، لیکن تب تک سیلابی ریلا اتنا بے قابو اس کی موجیں ہو جاتی ہیں کہ وہ بھی ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ اتنے میں مقامی لوگ جو کہ صوبائی حکومت کو، ڈپارٹمنٹ کو انفارم کر دیتے ہیں کہ جناب ہم نے یہاں پہ 5 لوگ پھنس چکے ہیں، ایک کو ہم نے بچا لیا ہے۔ اب جب ادارے کو یہ بات جاتی ہے کہ بھئی ایک بچ گیا ہے، انہیں یہ نہیں بتایا جاتا سچویشن کے ارد گرد پانی ہے، اور آپ زمینی راستہ بالکل منقطع ہے، ان تک ہیلی کاپٹر کی ایک آواز پہنچائی نہیں جاتی، تو ڈپارٹمنٹ میں کہتا ہے کہ ہمیں گھنٹہ ڈیڑھ لگے گا وہاں تک آنے میں۔ تو وہ لوگ بھی آگے سے کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی آپ آ جائیں، ایک کو ہم نے بچا لیا، ڈپارٹمنٹ میں کہتا ہے کہ ایک کو بچا لیا تو باقیوں بھی ہم گھنٹے میں آ کے بچا لیں گے، کیونکہ ڈپارٹمنٹ کو اصلیت بتائی ہی نہیں گئی کہ بھئی وہاں پہ ایکچوئل سچویشن ہے کہ اگر بتائی جاتی کہ وہاں پہ یہ سی صورتحال کے ارد گرد تیز سیلابی ریلا گزر رہا ہے، وہ درمیان میں پھنس چکے ہیں، زمینی رابطہ ہے نہیں، تو آپ کوئی ہیلی کاپٹر یا ہوائی مدد بھیجیے۔ تو پھر ڈپارٹمنٹ اس کے بارے میں اگر رسپانس نہ کرتا تو پھر عمران خان کو چلیں کہنا پھر بھی نہیں بنتا، لیکن لوگ کہتے تو اور بات تھی۔ اب ڈپارٹمنٹ تک ایک بات پہنچائی جا رہی ہے، سچویشن وہاں پہ اور ہے، اب بڑے حکومتی عہدیداروں کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا، تو پھر میرے مطابق کہ بغیر کسی چیز کے اوپر تحقیق کیے اس کو کسی کے ساتھ جوڑنا، لنک کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ ہمارے جو حالات چل رہے ہیں، ہر بندہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اوقات کے مطابق، پیسوں کی یا کسی چیز کی کوشش کریں کہ اپنا کوئی سامان خرید کے کھانے والا ہو، اور ریڈی میڈ چیزیں ہوں، ریڈی میڈ کپڑے، ریڈی میڈ کوئی ٹینٹ وغیرہ، یا کوئی بنی بنائی چیز، کوئی بسکٹ، کوئی سنیکس، کوئی پانی کی بوتلیں جتنی ہو سکے وہاں پہ پہنچائی جا سکیں، کیونکہ وہاں پہ کھانا بنانے کا، کپڑے سینے کا اس طرح کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو کوشش کریں ریڈی میڈ چیزوں کا بندوبست کر کے ہر ممکن کوشش کریں کہ سیلاب متاثرین تک پہنچائی جائیں اور ان کی مدد کی جائے، اور اپنی آخرت بھی سنواری جائے۔ السلام علیکم۔